برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ محب ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب مشائخ اعظام علماء کرام چند ماہ قبل پاکستان کے ایک قومی اخبار روزنامہ اوصاف کی پیشانی پر ایک انتہائی دل خراش خبر پرنٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر ایک این جی او کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے جس قرارداد کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ 1973 کے آئین کو اپنی پہلی شکل میں دوبارہ بحال کیا جائے اور نعوذ باللہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر دوبارہ مسلمان قرار دیا جائے۔ اس خبر نے پورے عالم اسلام کے اندر ایک بے چینی سی پیدا کر دی۔ پھر اس گھنونے اور غلیظ مشن کے لیے اندر ہی اندر کام کرنا شروع کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا
کہ کبھی 2 کے اینکر پرسن ضمیر فروش ایمان فروش حمزہ علی عباسی کی طرف سے یہ بیانات آئے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو کیا حق حاصل تھا کہ اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. قومی اسمبلی کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دے. کبھی نام نہاد مذہبی سکولر بہت بڑے جاہل انسان جاوید احمد غامدی کی طرف سے یہ بیانات آئے کہ نعوذ باللہ قادیانیوں کو میں شرعی طور پہ غیر مسلم نہیں سمجھتا. اگر میں قادیانیوں کو کافر کہتا بھی ہوں تو محض اس لیے کہ پاکستان کا آئین انہیں کافر کہتا ہے، وگرنہ نعوذ باللہ حقیقی طور پہ یہ لوگ کافر نہیں بلکہ مسلمان ہیں. کبھی اس قلم کا سودا کرنے والے دو نمبر بغیر صحافیوں کی طرف سے یہ بیانات آئے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کرام کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ہماری یوتھ کو، ینگ جنریشن کو علماء کرام سے فیڈ اپ کرنے کے لیے بات بات میں تضحیق کی جاتی رہی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ لفظ مولوی کو گالی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. پھر قادیانی لابی واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں کے اندر یہ زہر گھول رہے ہیں کہ جناب قادیانی تو کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی تو نماز پڑھتے ہیں، قادیانی تو روزے رکھتے ہیں، قادیانی تو قرآن و حدیث پہ بلیو کرتے ہیں. نعوذ باللہ ان ملاؤں کی مت ماری گئی جو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی دہشت گردی کرنے والا گستاخانہ مواد کو، گستاخ امیش لٹریچر کو
تقسیم کرنے والا، سیل آؤٹ کرنے والا، پرلے درجے کا مکار انسان، بہت بڑا مرتد، عبدالشکور نام کا وہ گنڈا جسے پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی، پابند سلاسل کر دیا گیا۔ افسوس کی بات دیکھیے، ظلم کی بات دیکھیے کہ یورپین یونین کے کہنے سے، امریکہ کے کہنے سے اس گستاخ کو، اس غدار کو پاکستان کی جیل کا تالا توڑ کر کس طرح امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ پھر پوری قوم نے دیکھا کہ وہ زہریلا سانپ کس طرح ٹرمپ کے پاس پہنچتا ہے، اور ٹرمپ کے سامنے پاکستان کے اندر اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے، پاکستان کو گالی دیتا ہے، پاکستان کے بارے میں یہ بک بک کرتا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے خود کو مسلمان کہہ سکتا ہوں، پاکستان کے اندر خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ ایسا کب کیا گیا؟ سلمان تاثیر کے بیٹے نے اسے ٹرمپ کے سامنے کس ٹائم پیش کیا؟ آپ اندازہ کیجئے، سازش پہ غور کیجئے کہ عمران خان کے امریکی دورے سے چند دن پہلے اس خبیث کو پیش کیا گیا۔ دور ایسے ہی وجہ کیا تھی کہ جیسے ہی عمران خان امریکی دورے پہ پہنچے گا تو اس کو پریشرائز کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا، اسے مجبور کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ بربریت ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی عمران خان امریکہ پہنچتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مرزائی لابی کوشش کرتی ہے، غرض کے اندر ہی اندر ختم نبوت کی معاذ اللہ چڑے کترنے کے لیے پاکستان کے اندر ان وطن عزیز کے غداروں کو مسلمان قرار دینے کے لیے، پرویتر قرار دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آنکھیں کھول لیجئے، ابھی چند روز پہلے کا یہ بات، آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ کس طرح حج کے فارموں کے اندر ختم نبوت کے بیان حلفی کو نکال دیا گیا۔ جب قوم کی آنکھیں کھلی، سوشل میڈیا پہ ایک شور سا مچ گیا، تو حکومت نے آگے سے کیا کہا کہ جناب ہم نے تو ختم نبوت کو نہیں چھیڑا، دراصل حج فارم 2 بنا دیے گئے ہیں، تو دوسرے حج فارم کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ سازش کو سمجھیے، چاہتے یہ تھے کہ 2 فارموں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، 2-3 سال کا عرصہ بیتے تو فارم نمبر 2 کو
نکال دیا جائے، پہلے فارم کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ نہیں ہوگا تو یہی فارم چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ پہلے بھی تو یہ فارم آن تھا، اب بھی آن ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ دراصل ختم نبوت کے قانون پہ، ختم نبوت پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ پھر کل آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر نے یہ اس بات کا غم و غصے کا اظہار بھی کر دیا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور اگر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو پھر کسے لیا گیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مبارک کے ہوتے ہوئے کسی کمینے کی، کسی دجال کی، کسی مکار کی اور جرت کیسے ہو گئی کہ پاکستان کے اندر ختم نبوت پہ اٹیک کر سکے؟ آپ نے مانا ہے کہ ایسے عناصر اور ایسے عناصر ہماری مذہبی امور کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی کہ مرزائی موجود ہیں جو ختم نبوت پہ اٹیک کرنے کے لیے ہر لمحہ، ہر ٹائم تیار رہتے ہیں۔ تو پوری قوم کا پھر یہ مطالبہ ہے کہ ایسے عناصر کو سامنے لا کے سرے بازار چوک کے اندر ان کا لٹکا کے ان کتوں کو سزائے موت دی جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حد ہو گئی معاذ اللہ، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں پھر سن لو، ریاست مدینہ کے اندر جھوٹے مدعی نبوت کے کتے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یار غار سے پوچھو اور حضرت فیروز دہلوی سے پوچھو جنہوں نے اسود انسی کو جہنم واصل کیا تھا، کس کے کہنے سے علماء بیٹھے ہیں؟ پوچھ سکتے ہو اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کے کہنے سے، ساری کائنات کے مالک کے کہنے سے، تاجدار ختم نبوت کے حکم سے، اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کے حکم سے، سب سے بڑے چیف جسٹس کے حکم سے حضرت فیروز دہلوی نے اس مردود کو، اسود انسی کو قتل کیا ہے۔ سیدنا یار غار نے، صدیق اکبر نے مسلمہ قذاب کو یمامہ کے اندر اس کے 27,000 اس کے ساتھیوں کو یمامہ کی مٹی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور ان 27,000 کے لشکر کو یمامہ کے اندر خاک کو خون میں تڑپا کے یہ فیصلہ کر دیا کہ دنیا والوں، جب بھی کوئی کمینہ میرے نبی کی ختم نبوت کے تاج پہ، تخت پہ حملہ کرے گا، ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسن علی لسانی علی مرشدی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہو بنو امیہ کے دور میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور اسلام نے کبھی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے گندے وجود کو برداشت نہیں کیا، شہر کے سب سے بڑے چوک میں لٹکا دیا گیا۔ کئی دن تک چیلیں آتی، کئی دن تک کبے آتے، کتے آتی، اس کے گندے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے، اس کی ہڈیاں زمین پہ گرتی رہی۔ اس حکمران نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں، جب بھی کوئی کمینہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا، ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ کیا نہیں کیا؟
کیا؟ آپ دور نہ جائیے، افغانستان کی بات کر لیجئے، جب قادیانیوں کا ایک لانتی جو پہلے مرتد ہو کے واپس افغانستان پہنچتا ہے تو افغانستان کے امیر نے یہ سوال کیا، عبداللطیف سے پوچھا، اوے تو حج کرنے کے لیے گیا تھا؟ اس نے کہا میرا حج تو قادیان میں ہو گیا ہے، قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا ظہور ہو گیا ہے، اگلی بات نہیں سنی، سنسار کر دیا گیا اور یہ بتا دیا کہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ جو انکار کرے گا، جو حملہ کرے گا، اس کے گندے وجود کو اسلام کی غیرت، اسلام کی حمیت برداشت نہیں کرتی۔ ایک مسلمان اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اور تم تو ڈاکٹر کی آئین کو پہلی شکل میں بحال کرنے کی بات کرتے ہو۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس دھرتی ماں کے اندر گستاخ رسول کی سزا، جب تک دھرتی ماں کے اندر جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار کی سزا، یعنی کہ مرزائی کی سزا اور قتل نافذ نہیں ہو جاتی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ میں نسل نو کے سامنے پتہ ہی نہیں ہے، آج انڈرائڈ لے کے دے دیے، ہم کہتے ہیں جناب مرزائی ہماری گلی کے اندر نہیں ہے، ہمارے محلے کے اندر نہیں ہے، ہمارے سکول کے اندر نہیں ہے، ہمارے کالج کے اندر نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو نے اپنے بیٹے کو انڈرائڈ لے کے دے دیا، موبائل لے کے دے دیا، جیب میں رکھ لیا، اور تیری جیب کے اندر قادیانی موجود ہے۔ پھر قادیانی موبائل کے ذریعے سے، میں نے بتایا واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ کے گروپس ہو، فیس بک ہو، مسلمان کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ میں نے یقین جانیے قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں نے کئی بار اسٹوڈنٹ سے یہ بات پوچھی کہ مرزائیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کتنوں نے بتایا کہ یہ مولوی تو ہر کسی کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں، میرا مرزائی یار ہے، میرا مرزائی دوست ہے، میرا محلے دار مرزائی ہے، وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہے، اور وہ تو مسلمان ہے۔ یہ ملاؤں کی مت ماری گئی، کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور مجھے بتا، نعوذ باللہ، مجھے بتا جو بے ایمان قادیانی کو مسلمان کہتے، علماء بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، اور مجھے بتائیے یہ قادیانی کو مسلمان کہنے والا یہ خود مسلمان ہے یا یہ بھی کافر ہو گیا؟ بولیے، پکی بات، یہ بھی کافر ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اپنی نسل نو کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 1974 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار کیسے دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ پوری تاریخ ہے۔ 22 مئی 1974 کا جو سانحہ ہوا جب ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے بدریہ چناب ایکسپریس کے اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو 22 مئی 1974 کو جب ان کی ٹرین آ کے ربوہ کے اسٹیشن پہ رکتی ہے تو مرزائی گنڈے ٹرین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹرین کے اندر ختم نبوت کے خلاف لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، مرزا قادیانی کے جے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ختم نبوت مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جس کے جواب پہ مسلمان طلبہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے اور ٹرین ربوہ کو چھوڑ کے آگے روانہ ہو جاتی ہے۔ پیچھے سے پورے ربوہ کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوتا ہے
کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی بار ربوہ کے اندر ختم نبوت کی فضائیں بھی گونجتی ہیں، مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، اس سے قبل مرزائیوں کی گنڈا گردی ربوہ کے اندر عروج میں تھی۔ ربوہ کو ایک الگ سے ویٹیکن سٹی کی حیثیت حاصل ہو رہی تھی، اور ربوہ کے الگ سے اسٹامپ پیپر سے، الگ سے نظارتیں تھیں، الگ سے وزارتیں تھیں، اور کوئی مسلمان مرزائی خلیفہ کی اجازت کے بغیر ربوہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پورے چناب نگر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اتنے میں جب وہ طلبا اپنی شمال علاقہ جات کی سیر و تفریح کرنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں، 28 مئی 1974 کا دن ہے جب ان مسلمان طلبا کی یہی ٹرین چناب نگر ایکسپریس جب چلتے چلتے ربوہ کے اسٹیشن پہ آ کر رکتی ہے تو مرزائی گنڈے ٹرین کے اس ڈبے پہ ہلا بول دیتے ہیں جس ڈبے کے اندر 100 سے زیادہ مسلمان اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسلمان اسٹوڈنٹس ٹرین کی کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، دروازے لاک کر دیتے ہیں۔ مرزائی گنڈے دروازے توڑ کے، کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اندر انٹر ہوتے ہیں، اور مسلمان طلبا کو گھسیٹ گھسیٹ کے اسٹیشن کے اوپر لا کے مارا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ڈنڈے مار مار کے سر کو پھوڑا جاتا ہے، ڈنڈے مار مار کے ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پتھر مار مار کے سروں کو پھوڑا جاتا ہے۔ دور کھڑی مرزائیں یہ سارا منظر دیکھ کے رقص کرتی ہیں، خوشی سے تالیاں بجاتی ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرین پھر سے وصل دیتی ہے۔ قادیانی گنڈے مسلمان طلبا کو پھر سے گھسیٹ کے ٹرین کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرین روانہ ہو جاتی ہے۔ اس بات کی خبر پورے پاکستان کے اندر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ہائے ہائے، مسلمان طلبا کو مار مار کے خون سے نہلا دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جیسے ہی ٹرین فیصل آباد کے اسٹیشن پہ آ کے رکتی ہے، علماء کرام کا، ختم نبوت کے دیوانوں کا جمع غفیر، انتظامیہ کا جمع غفیر فیصل آباد کے اسٹیشن پہ آ کے رک جاتا ہے۔ جب مسلمان طلبا کو اس حال میں دیکھتے ہیں، تھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں۔ علماء کرام بیانات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے بیٹو سن لو، اس دن تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا ان مرزائی کتوں سے ہم حساب نہیں لے لیتے۔ انشاءاللہ۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ یہیں سے 1974 کی ختم نبوت کی تحریک کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ تحریک پورے پاکستان کے اندر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، محلوں میں، مساجد میں، مدارس میں ختم نبوت کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ پورے وطن کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان مرزائی گنڈوں کو کافر قرار دیا جائے۔ یہ تحریک چل پڑتی ہے، آخر کار وہ تاریخ ساز دن بھی آ جاتا ہے کہ جب اسلام کے ایک بہت بڑے بیٹے، عظیم عاشق رسول، قائد ملت اسلامیہ، ہتھی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 29 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر تاریخ ساز قرارداد پیش کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ بات لمبی ہے، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ پھر کیسے یحییٰ بختیار
پاکستان کا قومی اسمبلی کے اندر کیسے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اندر اٹارنی جنرل قادیانیوں کے تیسرے گماشتے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو بلا کے 13 دن تک اس پہ جراح کرتا ہے. علماء کرام اس سے سوالات پوچھتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ورنہ آپ کو بتاتا کہ یحییٰ بختیار نے کیسے قادیانیوں کی کتابیں کھول کھول کے قادیانیوں کی کالی کرتوتوں کو پوری قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا. مرزا ناصر لاجواب ہوتا رہا. مرزا ناصر خائب و خاسر ہوتا رہا. مرزا ناصر چوٹے کھاتا رہا. آخرکار 13 دن کی بحث کے بعد پھر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کے کفر پہ ارتداد پہ دجل پہ فریب پہ مہر لگا دی اور یہ بتا دیا کہ لوگوں جو کمینہ میرے نبی کی ختم نبوت میں بلیو نہیں کرتا پاکستان کا آئین بنا دیا گیا کہ وہ بدترین کافر ہے مسلمان ہو سکتا. ہم نے انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون کی انشاءاللہ رکھوالی کرنی ہے پاسبانی کرنی ہے پہرا دینا ہے انشاءاللہ. پیر صاحب کی قیادت پہ انشاءاللہ ہم نے ہر حال میں وطن عزیز کے اندر ختم نبوت کا کام کرنا ہے. ہر صورت ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے انشاءاللہ. اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اگلے جہانوں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا قبر روشن ہو جائے گی. کیوں میں سنے آئے پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلاں بہتی بھاریاں نے ایک کوٹھی ملنی ہے رہن بدلے جنوں نہ کوئی ہوئے نہ باریاں نے چل ہنجوا دی ڈکی آن ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے جیرے کہندے سن نال مراں کے تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن میں سوال کھولے پنچھی اڑ گئے مار واریاں نے محمد اٹھیا. جھوٹائی جگ سارا سچیاں سونے کملی والے دیاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. بہت شکریہ.